عمران خان ایک عجیب کو غریب بات کر رہا تھا اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے. تاریخ میں آپ کبھی بھی اداروں کو گالیاں نکال کے سیاسی مقصد حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اداروں کے پاس اپنی آئینی قوت بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس افرادی قوت کے علاوہ کئی ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ملٹری قوت بھی ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ ان کو گالیاں نکال کے کیا کریں گے؟ اس دنیا کو اگر چینج کرنا ہے تو غریب آدمی کو متحد ہو کے 95% غریب آدمی کو اور مڈل کلاس کو متحد ہو کے 5% کے خلاف اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور پھر وہ 5% اور یہ 95% مل کے اکٹھے رہیں گے اور پھر خوشی سے رہیں گے. لیکن نظام سوشلزم ہوگا، کیپٹلزم نہیں ہوگا. اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم احتجاج کریں اور سارا کچھ کریں. اس ملک کے اندر تو کسی کو، لڑکے لڑکیوں کو، عورتوں مردوں کو سوشلزم کا مطلب ہی نہیں پتہ. ان کو یہ بھی نہیں پتہ لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے. بلکہ مزے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے عمران خان ایک عجیب کو غریب بات کر رہا تھا اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے لیفٹ اور رائٹ ختم ہو گیا. اور یہ جب اس نے کہا ہے نا، وہ جو بنی سینڈرز الیکشن لڑ رہا تھا پھر بھی اس نے کہہ دیا، کہتا ہے لیفٹ اور رائٹ ختم ہو گیا دنیا میں، اب صرف رائٹ اینڈ رانگ ہے. اب اس سے زیادہ بے سر و پا گفتگو ہو سکتی ہے؟ رائٹ اینڈ رانگ ہمیشہ ریلیٹیو ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی کا رائٹ کسی کا رانگ ہوتا ہے اور کسی کا رانگ کسی کا رائٹ ہوتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں دنیا میں جو ہر ساری چیزوں پہ متفق ہو کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. ملکوں کے اندر بھی رائٹ رانگ فرق ہوتے ہیں، گروہوں کے درمیان میں رائٹ رانگ فرق ہوتے ہیں، سیاست میں بھی رائٹ رانگ فرق ہوتے ہیں. تو رائٹ اینڈ رانگ کی کوئی سیاست نہیں ہوتی. سیاست ہمیشہ لیفٹ رائٹ کی ہوتی ہے. سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو آپ نے کچھ دینا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی سہولیات ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کی آزادیاں ہیں، وہ آپ نے اس کو دینی ہے. اگر آپ نہیں دے سکتے، میں جی ایک ختم کر لوں پھر آپ کے لیے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں احتجاج وغیرہ کا کوئی فائدہ ہے. پہلے طبقاتی شعور دینا ہے. طبقاتی شعور دینے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ چھوٹے موٹے احتجاج کر لیجئے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن کوئی بڑا احتجاج کرنا وہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شعور نہ آئے. یہاں پہ لوگوں کو کلاس کا پتہ نہ چلے، طبقات کا پتہ نہ چلے، ان کو پتہ نہ چلے سوشلزم کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہ چلے بائیں بازو کیا ہوتا ہے. اس کو باقاعدہ ختم کیا گیا ہے. ہم اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا پہلا جو کام ہے وہ تعلیم اور شعور ہے. اور ہم فساد نہیں چاہتے، ہم وائلنس نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں. ہم اپنی سٹرگل جو ہے وہ تعلیم اور شعور دینے سے ہی سٹارٹ کریں گے اور آخر میں اینڈ بھی اسی پہ کریں گے. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر میں نے بھی بتایا کہ ادارے کب انوالو ہوئے. فوج یہ 1954 سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا. 56 میں تو باقاعدہ قرارداد مقاصد کے آنے کے بعد یہ آپ سمجھیں کہ ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ بڑا ہوتا تھا تمام بیوروکریسی سے، جو سول بیوروکریسی تھی. اور یہ سب کو پتہ ہے، وہ اس وقت سے سٹارٹ ہو گیا تھا. اور ایوب خان تو اس کے بعد میں آیا نا. یہ تو اس وقت سے سٹارٹ ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جناح صاحب اپنے ساتھ جو لوگ لے کے آئے تھے، جناح صاحب بڑے زبردست آدمی تھے، لیکن ان کو پتہ تھا. انہوں نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، انہوں نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. اور لیکن چونکہ جلدی وہ فوت ہو گئے اور کچھ ہو نہیں سکا، انہوں نے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. لیکن اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ ایک علیحدہ تاریخی سوال ہے. لیکن اس کے بعد ایک بات ہمیں پکا پتہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں پاکستان کے اندر وہ ساری کی ساری بوٹ پالش سے بنی ہیں. اب اگر آپ کی سیاسی پارٹیوں کا کردار یہ ہے، ان کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے، انہوں نے شہرت کمانی ہوتی ہے، انہوں نے پاور اکٹھی کرنی ہوتی ہے، عہدے لینے ہوتے ہیں. تو پھر آپ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ آدھا الزام ہی دے سکتے ہیں نا. آدھا الزام، پہلا الزام تو ان کے اوپر ہے، کیونکہ سیاست وہ نہیں کر رہے. وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں یہ ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. ہم تو وہ نہیں کرتے. ہم عوام میں جائیں گے. اسی لیے کوئی نکلتا نہیں ہے ان کے لیے. کبھی کوئی نہیں نکلا. عمران خان کے لیے بھی کوئی نہیں نکلا. یہ جو نکلتے ہیں نا جب، تو وہ وینیزویلا کی طرح نکلتے ہیں. جب وہ ہیگو چاویز کو اندر کیا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور اس کو جیل سے نکال کے انہوں نے دوبارہ میڈیا پہ بٹھا دیا. اس نے کہا کہ میں صدر ہوں دوبارہ. تو یہ والی جو عوام کے ساتھ آپ کی ایک جڑت ہوتی ہے، ووٹ کی حد تک نہیں ہوتی، پھر وہ ان کے شعور تک آپ پہنچے ہوتے ہیں اور آپ طبقاتی شعور کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں. وینیزویلا نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نیشنلائز کر لی تھی ساری امریکن انڈسٹری جتنی بھی تھی. انہوں نے جتنا بھی آئل کا وہ تھا جو امریکن قبضہ تھا، انہوں نے اس پہ نیشنلائز کر لیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا ہم یہی پیسہ جو ہے اپنے ملک میں لوگوں پہ لگائیں گے. اس لیے لوگ اس سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا ان میں سے کسی نے؟ یہ تو سارے کھاتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں اور اپنے کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو آپ نے بات کی ہے
یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس ملک میں اداراتی ریفارمز ہونے ہیں، اگر اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی عوامی قوت چاہیے جس کی ٹرانسلیشن سیاسی ہو، سیاسی قوت ہو وہ، اور وہ سیاسی قوت اتنی بڑی ہو کہ کوئی ادارہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. اور اس کے لیے آپ کو جرأت چاہیے ہوتی ہے شعوری طور پہ لوگوں کے ساتھ. آپ کو لوگوں کو لیڈرشپ بھی دینی پڑتی ہے. آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ پارٹی آپ کی ہے اور آپ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹر ہیں صرف، یا کارکن ہیں، یا نعرے مارتے ہیں، یا بینر لگاتے ہیں، بلکہ آپ میں سے ہی بتدریج ایک پروگرام کے تحت آپ کے درجات ہیں، آپ کیسے اوپر لیڈرشپ کے اندر آتے ہیں. کمیونسٹ پارٹی اور چائنا میں بھی ایسے ہوتا ہے. لوگ عام سا آدمی جوائن کرتا ہے اور اس کی محنت کے اوپر ہوتا ہے، اس کی علم پہ ہوتا ہے، اس کی دلیری پہ ہوتا ہے، اس کی منظم کرنے کی قوت پہ ہوتا ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں آف چائنا میں وہ اوپر چلتا جاتا ہے. عام آدمی ہوتا ہے وہ. اسی طرح کی کوئی پارٹی پاکستان میں ہے نہیں. یہ سارے خود سب سے بڑے وہ لیڈر ہوتے ہیں شروع سے. میں تو الیکشن بھی نہیں لڑ رہا اسی لیے. ہم تو انقلابی لوگ ہیں. میں تو الیکشن اسی لیے لڑ رہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے کوئی لالچ ہے ہی نہیں کسی چیز کا. میں نے لالچ، کیونکہ لینن کو بھی لالچ نہیں تھا. میرے آئیڈیلز آپ دیکھیں نا، میں تو انبیاء علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، ان کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا. اس کے بعد انقلابیوں کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا. تو جب لالچ ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ جو لوگ ہیں عام لوگ، انہوں نے لیڈ کرنا ہے پاکستان کو. تو یہ جو ادارہ ہے نا، یہ ریفارمز نہیں ہو سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ صرف ہم کر سکتے ہیں. اور آخری بات کہ روس کے اندر جب انقلاب ہوا تھا نا، روس کے اندر، تو انقلاب روس کا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر انقلاب کرنے والوں کے ساتھ فوج آ کے کھڑی نہ ہو جاتی. اور وہ طبقاتی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی تھی، شعوری طور پہ کھڑی ہوئی تھی. ایسے نہیں کھڑی ہو گئی تھی کہ جی جنرلوں نے کہا کہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وہ پوری فوج جو ہے، کیونکہ اس وقت ان کا نعرہ تھا لینڈ پیس بریڈ. انہوں نے کہا تھا زمین، امن اور روٹی. روٹی کا اتنا بڑا مسئلہ تھا. جنگ عظیم ہو رہی تھی، پہلی جنگ عظیم. اس کے اندر لڑائی پڑی ہوئی تھی. ان کے سارا پیزنٹری جو تھی، ان کی جو مطلب کسان تھے، کھیت مزدور تھے، وہ سارے کے سارے فوج میں گئے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے، مر رہے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ نعرہ دیا اور فوج کو سمجھ آئی کہ نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی قسمت بدلیں گے، کیونکہ یہ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو جب فوج نے یہ دیکھا، تو جب بولشوک پارٹی نے انسرکشن کی، انقلابی جدوجہد سٹارٹ کی، لینن اور ٹروٹسکی نے جب کی، تو اس کے بعد فوج ان کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی اور ورکر کھڑا ہو گیا جتنا بھی پرولٹیریٹ تھا. اس کے بعد انقلاب ہوا. تو یہ تاریخ کا سبق ہے. تاریخ میں آپ کبھی بھی اداروں کو گالیاں نکال کے سیاسی مقصد حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اداروں کے پاس اپنی آئینی قوت بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس افرادی قوت کے علاوہ کئی ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ملٹری قوت بھی ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ ان کو گالیاں نکال کے کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے ان کے ریفارمز کے لیے جو آپ نے کرنے ہیں ان کے لیے نہ تو ان کے بوٹ پالش کریں، پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ یہ کہ آپ عوام میں جائیں اور عوام کو شعوری طور پہ تیار کریں کہ انقلاب کس طرح کا آئے گا، جس میں آپ کا سٹیک کیا ہوگا. اس کے بعد فوج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، تمام ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ طبقاتی سوال کھڑا ہو جائے گا. اگر اس ملک کے اندر ایک طبقاتی سوال کھڑا ہوتا ہے امیر غریب کا، یہاں پہ کلاس کوشچن کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ملک بدلے گا. ادروائز میں نے آپ کو کہا کہ 100 سال بھی لگے رہیں گے سرمایہ داری نظام کے اندر تو آپ 50% پاکستانیوں کو بھی خوشحال نہیں کر سکتے. ہم نے سب سے پہلے میڈیا کے تھرو لوگوں تک جانا ہے. یہ کروڑوں کا ملک ہے، اس کے اندر میں سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کی خبر کسی کو پتہ نہیں چلے گی. میں سڑک پہ ایک ہی جگہ کھڑا ہوں گا. تو میڈیا جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے، جب سے اس کے بعد کیبل، اس کے بعد سارا کچھ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا کے تھرو ہی آپ کو لوگوں تک بات پہنچانی پڑتی ہے. تو وہ تو میں میدان میں تو ہم ہر وقت ہوتے ہیں. ہماری پارٹی ہمارے اپنے پیسوں سے چلتی ہے، ہم قربانیاں دیتے ہیں اس کے لیے. کوئی اس ملک میں اپنے پیسوں سے پارٹی نہیں چلاتا، کوئی بھی نہیں چلاتا. ان کے پیچھے انویسٹر ہوتے ہیں. ہم تو انویسٹروں کے خلاف ہیں، تو ہم انویسٹر سے پیسے کیسے لیں گے؟ تو اس لیے دیکھیں، یہ جو پارٹی ہے، کبھی آپ ہمارے ساتھ آئیں، آگے بات کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنی قربانیوں سے یہ پارٹی بنا رہے ہیں. اور میدان میں انشاءاللہ آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے. ہمارا طبقہ ایک ہے، ہم سب ایک ہی طبقے سے ہیں. ادھر کوئی بھی آپ کے چینل کا سرمایہ دار مالک قسم موجود نہیں ہے، ہم ہی ہیں سارے. آپ ہمارے ساتھ ملیں گے تو ہم یہ کر لیں گے. اور جو مقدمہ ہوا تھا ان کی بھی منہ کی کھانی پڑی. میں تو ان کو کہتا ہوتا ہوں، لیسکو کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ہوگے، دوبارہ یہ کروں گا تمہارے ساتھ. میٹر بھی چھین لوں گا اور جو تمہارے ساتھ ہوا تھا پھر وہی کروں گا. کیونکہ یہ کسی بھی پاکستانی کا آ کے بغیر بتائے
فضول میں اتار کے میٹر لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹیمپر کر سکتے ہیں. آپ کیا کریں گے بعد میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا خراب تھا. اگر میں ان سے میٹر نہ چھینا ہوتا تو میں اپنی جو وہ بے گناہی ہے وہ بھی اس کا ثبوت نہ دے سکتا. وہ میں نے جب ان کو دیا ہے تو ختم ہوگی بات. اور عدالت سے، پولیس سے اور لیسکو سے، تینوں سے ان کو یہ ریلیف میں ختم، مقدمہ ہوا، خارج ہوا. اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے معافی مانگی ہے میرے سے، لیسکو کے لوگوں نے، اور میں نے ان لوگوں کو معاف کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ ان کی نوکریوں کے پیچھے میں نہیں ہوں. ان کے بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، تو میں نے پھر معاہدہ یہ جب کیا ہے اس میں لکھا صرف یہ ہے کہ میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا. اور یہ بھی انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی ہے یہ جواد احمد کے خلاف ہوئی ہے.